بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہمہ وقت ہر چیز کے چیمپئن بنے ہوتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنے بھی فراڈیے 2 نمبر گزرے ہیں ان کا ایک فکرہ بڑا کامن ہوتا ہے۔ وہ فوریکس کے فراڈیے ہوں، وہ سٹاک مارکیٹ کے فراڈیے ہوں، وہ پراپرٹی کے فراڈیے ہوں، وہ جس بھی شعبے کے فراڈیے ہوں، ان کا ایک فکرہ پیٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرنے کی اجازت دے دیں تو پاکستان کا پورا قرض میں اتار دوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح کا ایک فراڈیہ ملک ریاض بھی ہے، اور ملک ریاض یہ کہہ چکا ہے کہ مجھے جناب اگر آپ سارا پاکستان پلاٹ بنا کے بیچنے کی اجازت دے دیں، پاکستان کے اندر لہرہ بہرہ ہو جانی ہے۔ اور کراچی میں اس نے تجربہ کیا بھی جو ناکام ہو گیا، اور ملک ریاض وہ وارداتیہ ہے کہ جس کی ہر ناکامی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو یا ان لالچی اور اندھے لوگوں کو ادا کرنا پڑتی ہے جو اس کے پیچھے لگ کے اس کی بات پہ اعتبار کر کے اس کو اپنی عمر بھر کی جائز اور زیادہ تر ناجائز کمائی جو ہے وہ تھما دیتے ہیں، اور پھر وہ فراڈیہ لے کے نکل جاتا ہے، اور پھر یہ ساری عمر کے لیے ہم جیسوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ دیکھیں اس نے وہاں پہ فراڈ کیا، میرے اتنے پیسے چلے گئے، اس پہ کوئی آواز اٹھائے۔ ٹھیک ہے، تو محمد انہوں دین لگیا میرے کو پوچھیا صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ جو لے کے آئے ہو کہ میری اس پہ آواز اٹھائیں، تو جب آپ اس کو پیسے دینے لگے تھے اس وقت آپ نے پوچھا تھا کہ دادا یہ میں اس سکیم کے اوپر لگا لوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اب تو میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا ہے کہ اس کام کا فائدہ نہیں ہوتا، اندھے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ منافع کے لالچ کے اندر، اور گھس رہے ہوتے ہیں۔ انہیں پونزی سکیم سے منع کریں، انہیں کسی بھی کام سے منع کریں، ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کی آنکھوں کے اندر ڈالر سائن ہوتے ہیں، تو یہ جا کے اس کڑکی کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار 13-14 سال آواز لگا کہ اگر اس قوم نے ایتھے ہی مرنا ہے تو مرے، پھر میں تو اپنے رب کو یہ جو ان کے لیے آواز لگاتا ہوں، میں اپنے رب کو آواز لگاؤں، اس سے اپنی بخشش مانگوں، ٹھیک ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مانگوں، ان چولوں کو چھوڑوں، یہ انہوں نے گھسنا ہی وہاں پہ ہے، مرنا ہی وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں ایک یہ بھی زیادتی ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ہماری بات پہ یقین کر کے بچ جانے ہوتے ہیں، یہ جنہوں نے جو ہے وہ کوئی اپنے آپ کو سیو کر لینا ہوتا ہے، وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میں اس طرح کے لوگوں سے اکتا کے نا میں نے اب وہ کام ہی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ذاتی طور پہ کہیں پوچھ لے تو عرض کر دیتا ہوں۔ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک اول نمبر کے فراڈیے ہیں اور فراڈیوں کے امام ہیں، اور پاکستان کے اندر راتوں رات امیر ہونے والے بلکہ امیر ہونے کی خواہش رکھنے والے 4 سال سے لے کے اور 80 سال کے ہر شخص کی وہ انسپائریشن ہے، وہ ان کا امام ہے، وہ ان کے لیے رول ماڈل۔ ملک ریاض صاحب نے جنرل باجوہ کو پکڑ کے سوٹی پکڑ کے باقاعدہ پاور پوائنٹ کے اوپر پریزنٹیشن دی، ٹھیک ہے؟ وہ اے آئی کے ذریعے بنائی گئی ہوئی تھی، وہ پاس میں کھڑا رہا مسکراتا رہا، ویسے جاہل مطلق ہے۔ تو خیر میں عرض کر دوں، 70 کی دہائی کی بات ہے، شہباز شریف صاحب 2/3 اکثریت والی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور ہمیں ایک سرکاری دفتر کے اندر دعوت دی گئی، وہاں پہ ایز اے جرنلسٹ ہم گئے، تو ایک پریزنٹیشن ہو رہی تھی کہ دریائے راوی کے کنارے جو زمین ہے دونوں اطراف کے اوپر، ایک تو پورا اس کے ارد گرد نہ ایک وہ بنایا جائے، ڈیم نہیں بند بنایا جائے، اور بند بڑا مضبوط ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بند بنا کے شروع کیا جائے سائفن سے، راوی سائفن سے بھی پہلے سے بند جو ہے وہ محفوظ کیا جائے، اور اس بند کو لے کے جایا جائے یہ جو ہے ادھر مولن وال سے آگے تک، اور پورا دریا جو ہے وہ سمٹ جائے اس بند کے اندر، اس بند کے اندر سے مٹی نکالی جائے اس کے بیڈ سے۔ فی الحال تو یہ کھوکھروں کا ٹھیکہ ہے، ریت نکالنے کا یا مٹی نکالنے کا ہے، کھوکھر سارے امیر ہی اتھوں ہوئے نا، جنہیں بھی بی بی کے ایم پی ایم این اے ارد گرد ہوتے ہیں جو بندے لانے کا انتظام کرتے ہیں، یہ کھوکھر ان کے پاس ٹھیکہ ہے نا ریت نکالنے کا دریا کے بیڈ میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے، مطلب جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اور صحافت شروع کی ہے تب سے کھوکھروں کے پاس ٹھیکہ ہے جی ریت نکالنے کا۔ وہ پھر اس میں چوری ووری بھی ہو جاتی ہے نا، 40 ٹرالیاں نکالیں، 40 کے اندر سے 0 مٹا دیا 4 ٹرالیوں کا،
جو ہے وہ ادائیگی کر دی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور اس طرح کا ہے کوئی سلسلہ نا, بڑے لمبا مال ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ دیکھیں نا کوکر پھر خرچہ کیسے کرتے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے ان کا. آج کل تو منسٹر بھی نہیں بچہ ان کا, ایسے مجھ سے بڑے احترام سے ملتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ جو ہے سو ہے نا جی, پھر حقیقت یہی ہے. تو خیر ہم آگے چل رہے تھے اس بات کو لے کے. تو اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, ملک ریاض صاحب جی وہ وارداتی ہیں, وہ 97 کی دہائی کے اندر, 97 کا دور ہوگا, 98 نہیں آیا تھا, وہ ایک پریزنٹیشن دی گئی کہ دریائے راوی کے کنارے اس طرح کا ایک بنایا جائے. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ لگ گیا جی, اور اپنا آگئے میاں عامر محمود صاحب جو ہے وہ ناظم بن گئے. میاں عامر محمود صاحب نے ایک دن سینئر جرنلسٹوں کو بلا کے تو پھر وہی پریزنٹیشن دے ماری. تو خاک صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ میاں صاحب پریزنٹیشن ہی دے رہے ہو گے, ہر 5-6 سال دے بعد پریزنٹیشن دے دیں دی حکومت, کچھ کرے بھی تے صحیح نا, ٹھیک ہے. میاں عامر محمود صاحب بھی 2 ٹرمز بھگتا کے جناب نکل گئے پتلی گلی سے. پھر یہ چھنکنا جو ہے اور حکومتوں نے اٹھائے رکھا, اور آخر کار اپنا یہ جو ہے پہلے یہ پنجاب ہارٹیکلچر اربن پنجاب ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا, PHUDA. تو وہ جب اس کو بولا گیا, میں نہیں بول رہا, تو انہوں نے کہا گال ہوں دیجیے. وہ اتنے کہ چول لوگ تھے کہ پہلے انہوں نے PHUDA جو ہے وہ باقاعدہ اس کی اسٹیشنری چھاپ گئی, اس کے وزٹنگ کارڈ چھاپ گئے, ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس آیا, میں کہا ایگی ہے, میں نے فون کیتا, میں کہا تواڈے وچ کوئی عقل والا نہیں ہے گا. جن لوگوں نے PHUDA لکھا تھا نا, آج کل وہ مریم نواز شریف کے میڈیا کے ساری مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں, یعنی جن کو بیسک سینس نہیں ہے کہ یار اس لفظ کا مطلب کی نکلن دیا, چلو انگریزی میں نہ صحیح اردو میں کی مطلب نکلن دیا, کہا لے گی, ٹھیک ہے. وہ جناب پھر راتوں رات اس کا نام PHUDA سے بدل کر RUDA رکھا گیا, ٹھیک ہے نا. راوی اربن, وہ پنجاب اربن ڈیولپمنٹ تھا جی اتھارٹی, تو وہ رکھا گیا جی. اور روڈا رکھنے کے بعد اب جناب جو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے اس کے سیکشن 4 کے تحت لوگوں کی زمینیں چھیننے کا اہتمام ہوا. لوگ اس کے خلاف مظاہروں میں چلے گئے, اور جناب روڈا کے دفتر کے اوپر حملہ, اور فرنیچر کو آگ شاگ, یہ وہ سارا کچھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ملک ریاض کہاں سے ملک ریاض بنا؟ یہ لاہور کے اندر جتنی بھی زمین ایکویزیشن ہے یہ حکومتوں اور عدالتوں کی معاونت سے, ججوں نے بھی بلاٹ لیے ہیں ملک ریاض سے رشوت کے اندر, ٹھیک ہے نا. آہو, اور وہ ایک سپریم کورٹ کے جج تھے, انہوں نے عیاشی کے لیے بحریہ ٹاؤن پنڈی کے اندر گھر لیا ہوا تھا. تو وہ جب وہ کوئی خواتین سے مذاکرات وغیرہ کرنے ہوتے تھے تو وہ کسی گیسٹ ہاؤس یا بندہ ہوٹل وغیرہ کرائے پہ لیتا پھرے, ٹھیک ہے نا, اس کی بجائے وہ گھر تھا تو وہ وہاں پہ خواتین پہنچ جاتی تھی, اور یہ صاحب بھی عدالت کرنے کے بعد وہاں پہ چلے جاتے تھے. بڑے معروف آدمی ہیں, آہو آپ بھی روزانہ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. انہوں نے اچھا جب وہ ریٹائر ہو گئے, ملک صاحب نے چوکیدار کو کہہ دیتا ہے اے بابے نو اندر نہیں وڑن دینا ہوں, ٹھیک ہے نا. ان صاحب کے ساتھ یہ بھی ہاتھ ہوا تھا, لندن میں ملک صاحب نے ان کو رشوت میں ایک گھر دیا تھا, ٹرانسفر نہیں کروایا موصوف نے, جیسے ہی سیٹ سے نیچے اترے اب ملک صاحب نے کہا کہ تو کون تھے, میں کون, ٹھیک ہے نا. اب موصوف روتے پھرتے ہیں کہ یار وہ لندن میں جو میرا گھر تھا اس پہ قبضہ ہو گیا, ماما کو کاغذ دے, لندن ہی گیا, وہ کوئی لاہور نہیں گا, ٹھیک ہے نا. تو کاغذ دے, ہم تیرا آج قبضہ دلواتے ہیں, پتہ چلے کاغذ پائیے کو لیک بھی نہیں گا, ٹھیک ہے نا. ہاں وہ ان صاحب کی بات ہو رہی ہے, نام میں نہیں لینا, پہچان آپ گئے ہیں اس کو. تو ملک صاحب ایسے وارداتی ہے. خیر وہ جناب اس کے بعد یہ روڈا بنا جی, اور روڈا بنایا آ کے راوی اربن نہیں, پہلے پنجاب اربن ڈیولپمنٹ جو ہے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی وغیرہ جو بنائی PHUDA, وہ بنائی جناب عمران احمد خان نیازی نے, کیونکہ سارے اس ویلے ایفو جہی رلے ہوئے سن حکومت دے وچ. پھر اس کے بعد جناب اس کو امینڈمنٹ کیا گیا 2021 کے اندر, عمران احمد خان نیازی کے آخری دن تھے تو اس کے اندر یہ اپروو ہوا جی,
اور اپروو ہونے کے بعد اس کے دور کے اندر یہ روڈا اتھارٹی بنے. اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں راوی کے کنارے کسی نہ کسی طور پہ بن رہی تھی ان کو ریگولیٹ کرنا شامل تھا، اس منصوبے کا حصہ تھا. ٹھیک ہے، اور ان سے کام کروانا مقصود تھا. اور جو ہاؤسنگ اتھارٹیاں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس میں بننا تھیں اس کو روڈا نے این او سی وغیرہ دینے تھے یا انشور کرنا تھا کہ فائلیں نہ بیچ سکے. اب ہوا یہ کہ روڈا نے اپنی 3 مراحل کی اپروول رکھی جو کہ غلط رکھی میرے خیال کے اندر. کہ ایک تو جناب پروویژنل اجازت ہوگی، عارضی اجازت، ابتدائی اجازت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ٹیکنیکل اپروول ہوگی جب وہ جناب سارے اپنے وہ چیزیں پوری کر لیں گے، سڑکیں یہ وہ کھمبے شمبے لا لیں گے، اور پھر فائنل اپروول ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہاں سے بیشتر جو پہلے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہوئی تھی انہوں نے فوری طور پہ اپلائی کر دیا، اور جن کے اندر علیم خان صاحب کے علاوہ باقی بھی میڈیا ہاؤسز کی چیزیں تھیں تو باقی اب چونکہ مارکیٹ میں ایک ہی نام چلایا ہے صدیق جان للی نے تو اس لیے ہم اسی کا نام لے لیتے ہیں، تو وہ چل رہا تھا معاملہ. اب جو سوسائٹیاں بالکل دریا کے کنڈے کے اوپر لگتی تھیں ان کے اوپر لازم تھا کہ دریا کی اس جگہ کے اوپر وہ پہلے بند کی تعمیر کریں اور اسی معیار کا بند کریں جس کو روڈا تعمیر کریں روڈا دے گی. اچھا، روڈا کا پہلے جو چیئرمین صاحب تھے کوئی سم تھنگ امین ان کا نام تھا، وہ صاحب تھے جو کے پی کے سے امپورٹ کیے گئے تھے. میں اکثر اپنے ولاگ کے اندر ان کا حوالہ دیا کرتا ہوں، اور جنہوں نے بنی گالہ بنوایا تھا ملک ریاض کی طرف سے. ٹھیک ہے، ملک ریاض کی طرف سے یا کسی کی طرف سے وہ بنی گالہ کے وہ نگران تھے، تو ان کو روڈا کا پہلا چیئرمین لگایا گیا. وہ کچھ 6 مہینے رہے، 6-7 مہینے مجھے بتایا گیا کل. اس کے بعد وہ چلے گئے، اس کے بعد ان کی جگہ پنجاب حکومت نے کوئی اور نام لگا لیا. لیکن روڈا کا بیسک کام یہ تھا کہ یہ ان سے یہ سارا کام کروائے گی، ڈیولپمنٹ کا کام بھی مانیٹرنگ کرے گی اور انٹرنیشنل لیول کی ڈیولپمنٹ لے گی، ورنہ ان کے اوپر اعتراض لگا دے. اب سیٹھوں نے دوسری واردات ڈالی جس کا روڈا کے پاس کوئی اپائے نہیں تھا. انہوں نے وہ پروویژنل اپروول دکھائی، اور سیٹھوں میں کون تھے؟ ملک ریاض کا داماد، میٹرو سٹی ہاؤسنگ، ملک ریاض کا بیٹا، یہ سارے شامل تھے. انہوں نے پروویژنل اپروول لے کے دے رگڑے پہ رگڑا، دے ایڈ پہ ایڈ، دے ایڈ پہ ایڈ، ہولڈنگ بھر دیے سارے لاہور کے. اس طرح رہیے اور اس طرح رہیے، ہیں مقیم ہوں اور غیر مقیم ہوں. مطلب اس طرح کی نا بڑی ثقیل قسم کی ثقیل قسم کی اور گھٹیا ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی، لیکن تھی ثقیل قسم کی اور گھٹیا اردو کے اندر انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ دی اور لوگوں کو لیور کیا. ایک اندازے کے مطابق کوئی 1300-1400 ارب روپیہ انہوں نے یہ راوی صرف یہ ملک ریاض کے چماٹوں نے ٹھیک ہے ماٹھا اور وہاں سے نکل گئے. زمین پہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف روڈا کی جاری کی ہوئی پروویژنل اپروول ہے. اب روڈا ان کو نوٹس دے ہی جا رہا ہے کہ پایا نا ایتھے تو ڈیم بنانا سی. وہ آتے ہیں روڈا کے دفتر کے اندر، متعلقہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی دنیا بناتے ہیں اور اپنی میرا مطلب کہ آخرت کے لیے جہنم کماتے ہیں، یعنی کہ رشوت دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یوں وہ کام جو 2022 میں ہو جانا تھا ویسے بھی پروویژنل سیٹ اپ تھا، کوئی پتہ نہیں تھا آج گیا کہ کل گیا. تو وہ روڈا کے اندر بھی دیہڑیاں لگی ہوں گی. تو جو کام بندے نے پروویژنل اس کو این او سی جاری ہوا ہے 22 کے اندر اور 25 تک ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا، تو روڈا نے کیوں نہیں جا کے اس کا این او سی کارڈ مارا، واپس ریووک کیا اور اشتہار جاری کیا اپنی ویب سائٹ کے اوپر، گیا بندے دا سی این او سی واپس لے لیا جائے کوئی پیسے واپس پڑھو. وہ نوٹس ووٹس دیتے رہے ہوں گے، امید یہی ہے. لیکن جہاں پہ روڈا کے جو کام ہوا ہے وہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکیں گے، جہاں پہ روڈا نے خود بند بنانا تھا، جہاں پہ کوئی ہاؤسنگ سکیم نہیں بن رہی تھی وہاں پہ انہوں نے بنایا، اور جہاں پہ انہوں نے وہ بند بنایا ہے وہاں پہ اس دفعہ گاؤں پنڈوں دیہاتوں کے اندر پانی نہیں گھسا. یہ تباہی کہاں پہ آئی ہے؟ جہاں پہ ان نجی ہاؤسنگ سکیموں نے اپنے سامنے راوی کے جو ان کے سامنے راوی کا حصہ آ رہا تھا نا، اس کا جو بہت بڑا کنارہ بنانا تھا نا، اس کے اوپر پتھر لگانے تھے اور اس کے اوپر کیا کیا کچھ کرنا تھا، وہ انہوں نے ہک آنے دا کام نہیں کی. بھلے وہ ملک ریاض کے بچونگڑے ہوں، بھلے وہ علیم خان صاحب ہوں، بھلے وہ کوئی اور ہو، کسی نے ایک آنے کا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، بھلے وہ سفائر والے ہوں.
تو اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ علیم خان صاحب چونکہ لائم لائٹ میں ہیں اور ملک ریاض کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو جناب گوہر اجاز سے لے کے اور وہ جو عمران صاحب ہیں، وہ دین گروپ والوں کے صاحبزادے چھوٹے برخوردار جو ہیں، جو کہ عمران خان دور کے اندر ایل ڈی اے کے چیئرمین رہے تھے، اور ٹویٹ ان کی کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر سے میں نے اپروول لی. اور ماما پرائم ایل ڈی اے کا چیئرمین چیف منسٹر پنجاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس وقت تو چیف منسٹر پنجاب بزدار تھا، تو بزدار تو ایک ڈمی تھا نا، اسٹیچو تھا. تو عمران بھائی نے بہت اچھا کیا کہ اصل میں اوقات یاد دلا دی کہ اس وقت صوبائی معاملات کو کس طرح سے عمران احمد خان نیازی براہ راست دیکھا کرتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح جناب ہم نے علیم خان کو این او سی ڈینائی کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. آپ کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا. اگر علیم خان اور ملک ریاض کی بولی کے اندر ملک ریاض نہ جیتتا، اور ملک ریاض نے بیسیکلی یہ وعدہ کیا، ملک ریاض نے جا کے جرنیلوں کو بھی جیت لیا، باجوہ صاحب کو بھی جیت لیا. بات بڑھتی جا رہی ہے. بولی لگی نا جی کہ سی بی ڈی کون کروائے گا، ٹھیک ہے، اور جناب یہ کون کروائے گا؟ ملک ریاض نے کہا میں کرانا. سی بی ڈی کے اندر بھی پلاٹنگ اسی کی ہے اور یہاں پہ بھی اسی کی لوٹ مار ہے، ٹھیک ہے. اور بندے جو تھے عمران خان نے اس کے اوپر کہا کہ جی میں دوں گا. عمران خان صاحب نے اپنے بندے بذریعہ ملک ریاض دیے اور انہوں نے سارا ہونجا پھیر کے وہ دیا. اب جناب جب پنجاب کے اندر چیف منسٹر کی حکومت آئی، پرویز الہی کی، تو اس نے دیکھا کہ سارا ہونجا تے اے پھیر گئے نے. ہمارے ایک دوست ایئر فورس کے ریٹائرڈ پائلٹ جن کا اپنا طیارہ بھی تھا، انہوں نے لڑائی لڑی یہ جو والٹن کی ایئرپورٹ کو بچانے کے لیے. سر ان کو پکڑ کے بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ان کا کاروبار تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا. ٹھیک، وہ بندہ کہے میں نے دسو تو صحیح میں نے پھڑیا کیوں جے؟ میرے پروگرامہ جانتے ہوں سن، ٹھیک ہے، ایز اے ایکسپرٹ انڈسٹری کو، صنعت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. بھائیا جیل چ بند ہویا، مجھے کسی نے بتایا آپ کو پتا ہے وہ فلان جیل میں بند ہے. میں نے کہا کس جرم میں؟ جرم تو انہوں بھی نہیں پتا لیکن بند کیتا ہے. وہ جہانگیر ترین کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے، پکے پیڑے دوست، جم خانہ کے اندر کٹھی پالیٹکس، یہ وہ سارا کچھ. لیکن جناب اتنا خوفناک اپنا روڈا اور سی بی ڈی آیا ہوا تھا کہ اس بندے کو رگڑ دیا گیا باقاعدہ، اور وہ واحد آواز تھا کھڑا ہوا. جیسے اس کو رگڑا گیا اور وہ سائیڈ پہ کیا جیل میں بند کر دیا گیا، تو وہ پھر سی بی ڈی وغیرہ بنا دیا گیا. اب بات تو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب جناب جو علیم خان صاحب ہیں، چونکہ علیم خان صاحب اپنے ارد گرد اس طرح سے مافیا اکٹھا نہیں کر سکے جس طرح سے ملک ریاض نے اکٹھا کر لیتا ہے. تمام پراپرٹی کے جتنے بھی ہیں ان کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا. 23 ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں ان کے اندر پانی آیا ہے، جو کہ روڈا کے تحت. روڈا سے 8 کی اپروو ہے، باقی کی تو ہے ہی نہیں، لیکن 8 روڈا اپروو تقریباً 8 ہیں، اور باقی اگر ٹوٹل ملا لی جائیں تو 23 ہیں. ذکر صرف علیم خان کا ہو رہا ہے، اور اگر للی جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض جو ہے وہ اپنی پوری مائٹ کے ساتھ علیم خان کو عبرت کا نشان بنانے کے اوپر تلا ہوا ہے. اس لڑائی کے اندر ہم لڑائی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. ان چوروں کی لڑائی ہوگی تو یہ بے نقاب ہوں گے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ علیم خان صاحب واپس جوابی حملہ کریں گے ملک ریاض صاحب کے اوپر، اور ابھی ان کے پاس ریئیکشن ٹائم نہیں ہے. ابھی ان کو رگڑا پھر ہی جا رہا ہے، اور ان کے اوپر قدم رکھ کے مریم نواز شریف کو رگڑا پھر رہا ہے، اور نواز شریف کو گالی دی جا رہی ہے. اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اس میں بہت ایڈوانس ہے، جو پہلے انہوں نے کہہ رکھا ہے وہ بھی وہ چاٹ رہے ہیں اپنا تھوکا ہوا. تو میں نے کہانی کا ابھی 1% بھی بیان نہیں کیا، ولاگ سے دگنا ٹائم ہو گیا میرا. تو میں اس کو جاری رکھوں گا آئندہ مستقبل کے اندر، اور آپ کو بے نقاب کرتا رہوں گا. اور آپ اگر ادھر پھنس گئے ہیں تو خدا را نکل آئیے گا، اور اگر نہیں پھنسے تو توبہ کیجئے گا، کیونکہ فی الحال ان کا سٹیٹس نہیں ہے. مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس دھکے کے اندر کہیں یہ پراپرٹی مافیا جو کہ ملک ریاض کی امامت میں سرگرم ہے، روڈا کا رگڑا نہ نکال دیں، کیونکہ وہ واحد ریگولیٹری باڈی ہے
جو عوام کو ان کا حقوق واپس دلوا سکتی ہے، ان کی لوٹ مار کے پیسے واپس دلوا سکتی ہے، اور انہوں نے اس کا نکال دینا رگڑا، ٹھیک ہے، یا اس کے اختیارات اتنے کر دینے کہ وہ گلی کے کتے کے برابر بھی اس کی اہمیت نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنا ہے، اس پہ ہم پھر کس دن بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔